بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 60. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. برادران و خاران ایمانی، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن مجید کی آج نشست نمبر 162 ہے، اور آج ہم سورہ مبارکہ براءت، البراءت یا التوبہ، یہ دو نام ہیں اس سورہ کے، کی آیت نمبر 60 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ درس ایزی بھی ہے اور یہ درس نیڈی بھی ہے. ایک ایک آیت کا ہم پہلے بیان کرتے ہیں کہ یہ کیوں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کیا حکم لے کر آئی، کیا حکمت لے کر آئی، کیا ہسٹری لے کر آئی، اور آخر میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے. جیسے پچھلی مرتبہ 5 سبق ہم نے اپنے لیے حاصل کیے تھے. آج کی جو پہلی آیت ہے 60ویں، اس میں اللہ تعالیٰ انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل، اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو فقراء ہیں ان کا جو حصہ ہے وہ والعاملین علیہا، اور ابن سبیل آخر میں آئے گا. یہ جو صدقات ہیں، صدقات سے مراد آج یہ سمجھ لیں الصدقات علی قسمین، صدقات کی 2 قسمیں ہیں، اما واجبۃ او مندوبۃ. کچھ صدقات وہ ہوتے ہیں جو واجب ہوتے ہیں، کچھ صدقات وہ ہیں جو مستحب ہے. اما الصدقات الواجبہ، صدقات واجبہ کون کون سے ہیں؟ زکوٰۃ المال، یہ جو مال کی زکوٰۃ ہے 2.5%، یہ جو زکوٰۃ ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے فطرہ، یہ بھی صدقہ واجب ہے. صدقہ مستحب سر صدقہ جو ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں $1 صدقہ دے دوں تاکہ سفر میں خطر نہ رہے، سفر بلا حذر ہو. یہ ہوتا ہے صدقہ واجب. جو صدقہ سادات کرام پر حرام ہے وہ القسم الاول والا، زکوٰۃ فطرہ غیر سید کا سید کے لیے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ یا زکوٰۃ
یہ میل ہے، ہاتھوں کی میل ہے۔ اللہ سادات کی جو طہارت کی ردا ہے اس کو امتیوں کے میل، امتیوں کی میل کے ساتھ داغدار نہیں کرنا چاہتا اللہ نے۔ یہ کیونکہ بادشاہ ہیں، سادات کرام شاہ ہیں، اسی لیے ان کو شاہ کہتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب جو کہلاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا غیر سیدوں کو بھی شاہ کہتے ہیں، تو ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں کہ نہ کہیں، غیر سید اپنے آپ کو شاہ نہ کہلوائیں۔ اگرچہ یہاں تو امریکہ میں ہندوؤں کو بھی شاہ کہتے ہیں، آپ کو بتائیے، یہ یہاں پر ایڈیسن میں بھرے ہوئے ہیں، ان کی کاسٹ ہے۔ دیکھیے، اچھا ہوتا یہ ہے، ہم بھی مجھے یاد ہے، ہم بھی جب خوشاب جاتے تھے بچپن میں تو ہمیں بھی سب شاہ کہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو شیعہ ہوتا ہے وہ شاہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ وہ سید والے شاہ نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے کل کی پرسوں کی بات ہے، یہاں پر یہ سامنے جو ہمارے احمدی ہے نا، آپ جانتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے وہ خلیفہ شاہ جی۔ تو میں نے کہا جس طرح خلیفہ شاہ جی ہے اس طرح میں بھی سخاوت شاہ جی، یعنی وہ شیعہ شاہ جی، مراد یہ کہ شیعہ، ہم سید نہیں ہیں، مگر وہ شاہ جو کہتے ہیں وہ سادات کو، وہ شیعوں کو شاہ کہتے ہیں، سادات کے نہیں۔ ویسے تو شاہ جو ہیں وہ سادات ہی کو کہنا چاہیے، کسی اور کو شاہ بالکل کہنا نہیں چاہیے۔ شاہ مطلب کنگ، وہ کنگ ہے۔ اسی لیے بادشاہ کیونکہ اپنی رائلٹی لیتا ہے، یہ جو خمس ہے یہ ان شاہوں کی ریالٹی ہے، یہ بادشاہوں کی رائلٹی یہ رائلٹی ہے کہ ان کا یہ حق ہے بادشاہی کا۔ تو اب صدقات کس کے لیے ہونے چاہیے؟ نمبر 1 فقراء کے لیے۔ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس سال کا کھانا نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ جس کے پاس سال کا کھانا ہو، اگرچہ ایک وقت پڑا ہوا ہو بینک میں، یا وہ ارن کرتا ہو، کام ایسا کرتا ہو کہ سال میں وہ کما لیتا ہو، جیسے ہمارے آپ کے جابز ہوتے ہیں، تو وہ فقیر نہیں بنے گا۔ وہ اگر کیپیبل ٹو ارن ہے تو بھی وہ فقیر نہیں ہوگا۔ والمساکین، دوسرا مصرف صدقات کا مساکین ہے، مسکین جو سکنا یا سکون کی تلاش میں ہو، جس کا اپنا گھر نہیں ہے یا جسے سکون نہیں ہے، تقریباً مسکن جس کا، ہاں، وہ ان کے لیے دوسرا مصرف یہ ہے۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے لیے جاب کرتے ہیں۔ مثلا آپ کو یاد ہوگا اداروں میں رکھا جاتا تھا اہل خیر کو کہ آپ مہربانی کریں زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائیں، 10 بوریاں لے آئیں، ایک ہم آپ کو دیں گے۔ وہ کمیشن نہیں ہے، وہ قرآن کا حکم ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے بیچارہ، وہ جو جاب، ہاں وہ ظاہر ہے وہ کھیتی باڑی میں جا رہا ہے، گرمی سردی میں بیچارہ جا رہا ہے، کبھی سواری پہ وہ لا رہا ہے، کبھی مشقت کر رہا ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، تو شریعت نے اس کو بھی محروم نہیں کیا، اگرچہ وہ مستحق نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ مسکین بھی نہیں ہے۔ والعاملین علیہا، کیونکہ وہ جاب کرتا ہے کلیکشن کا، صدقات کی، زکوٰۃ کو اکٹھا کرتا ہے، تو اس کو بھی دیا جائے گا تاکہ وہ بیچارہ بھی دستے نگر نہ رہے، یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو دیتا رہے اور خود اس کا دیوالیہ نکل جائے۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، کافروں کو بھی آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ، صدقات۔ کافروں کو کیوں دیں گے؟ والمؤلفۃ قلوبہم، تاکہ ان کی تالیف قلوب ہو، وہ جو دل میں ان کے ہیٹریڈ ہوتی ہے مسلمانوں کے بارے میں، اگر آپ ان کو پیسہ دیں گے تو وہی ہیٹریڈ لو میں بدل جائے گی، وہ ہارڈ شپ سافٹ کارنر میں بدل جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم۔ نمبر 5 وفی الرقاب، نئے مسلمان بھی، ظاہر ہے جو نہ بھی ہوئے ہوں حتیٰ ان کو بھی دے سکتے ہیں، بالکل، نئے مسلمان کو تو خیر ویسے ہی دے سکتے ہیں، ابھی جو نئے بھی نہیں ہوئے ان کو بھی دے سکتے ہیں، تاکہ ان کے دل بھی
نرم ہو جائے. وفی الرقاب، اور اسی طریقے سے پانچواں مصرف وہ ہے جو جن کی گردنیں، رقاب رقبہ کی جمع ہے، جن کی گردنیں بیچاروں کی اٹکی ہوئی ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ جو غلام ہیں جو غلام ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے. والغارمین، غرامت جانتے ہیں نا، غرامت کہتے ہیں نقصان کو، وہ جو قرض کے نقصان میں ہیں بیچارے، غرامت قرض کو بھی کہتے ہیں. غارمین وہ جو مقروض ہیں، ان کا قرض بھی ادا کیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، اور خدا کی راہ میں، یعنی جو خدا کی راہ میں کوئی بھی، مثلا سڑک بن رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے گاؤں کی سڑک بن رہی ہے، آپ نے فی سبیل اللہ سڑک کے لیے دے دیا. آپ کی جنازہ گاہ بن رہی تھی، آپ نے فی سبیل اللہ جنازہ گاہ کے لیے دے دیا. آپ کی مثال کے طور پہ کوئی نہر، کوئی پل بن رہا تھا، فی سبیل اللہ آپ نے پل کے لیے، جو رفاہی کام ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے دے دیا. اور فنیج میں دے دیا، وڈوز کے لیے دے دیا مثال کے طور پر. وابن السبیل، مسافر اگرچہ اپنے وطن میں تو امیر ہے، بہت پیسے والا ہے، اب بیچارہ بوجوہ جیب کٹ گئی، یا پیسے کم لایا تھا، یا زیادہ خرچ کر بیٹھا، تو اب وہ بیچارہ پریشان حال ہے اس وقت، تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں. وابن السبیل، سبیل کا بیٹا، یہ اصل میں ایک استعارہ ہوتا ہے. سبیل کا بیٹا یعنی وہ مسافر، راستے کا بیٹا. مراد یہ ہے، اس سے مراد خدا نخواستہ یہ نہیں ہوتا کہ راستے کا بیٹا ہے. وہ اپنے سبیل جو کہا جاتا ہے وہ راہگیر. وہ ایک دفعہ لڑائی بھی ہو گئی عراق میں. کسی مولوی نے کہا، بہت سارے جوان تھے، السلام علیکم یا ابنا السبیل، سلام ہو تم پر اے راستے والوں، راستے کے بیٹو. انہوں نے کہا تم مت لگا رہے ہو ہمارے ماں کے اوپر. انہوں نے پٹائی کر دی مولوی صاحب کی. ہم ابنا سبیل تھوڑی ہیں، ہم نے اپنے باپ کے بیٹے ہیں، ہم راستے کے بیٹے نہیں ہیں. یہ ابن قوا، مثلا ابن قوا آپ کو پتا ہے نا، پہلی صدی ہجری کے ابن قوا صاحب ایک راوی تھے، بہت بڑی ہستی ہے. اب آپ کسی کو کہیں ابن قوا تو وہ تو آپ کا سر پھاڑ دے گا. ہاں، اس طرح بہت سارے مترادف الفاظ ہوتے ہیں. تو ابن سبیل کو بھی آپ دے سکتے ہیں. فریضۃ من اللہ، فریضہ یہاں بے معنی حقوق کے ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے. آپ بندوں کو دیں گے، اللہ کے بہاف پر دیں گے، ہے یہ اللہ کا حق. یعنی یہ زکوٰۃ، یہ فطرہ، ہاں یہ فریضۃ میں مقرر، بالکل. یعنی اس کو جیسے ایسٹیمیٹڈ جو آپ کہتے ہیں نا، یہ ایسٹیمیٹڈ فرض کرنا جو ہوتا ہے نا، کہ یہ ایسٹیمیٹڈ کر لیا، فکس کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم. اب دیکھیں صدقات کے استحقاق میں کتنے لوگ آئے؟ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 والعاملین علیہا، نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، نمبر 5 وفی الرقاب، نمبر 6 والغارمین، نمبر 7 ابن سبیل فی سبیل اللہ، نمبر 8 ابن سبیل. وہ 8 جتنے دروازے ہیں جنت کے اتنے ہی مستحق ہیں صدقات کے. یہ یاد رکھ لیں ان کو. جی نہ زکوٰۃ کے لیے کوئی ضروری نہیں. خمس کا مسئلہ اس لیے ہے، وہ بھی ضروری اس لیے ہے کہ حرج مرج نہ ہو. اگر آپ کو یقین ہو کہ خمس کی رقم جو آپ پہنچا رہے ہیں اس سے امام زمانہ علیہ السلام خوش ہیں، اگر آپ کو یہ یقین ہو تو ایون مرجع تک نہ بھی پہنچائیں تو بھی جائز ہے. یہ ذرا اینک دوسری پتہ کر لینا، اوپر کہیں گری ہوئی چابی لے کے نا. ہاں چابی میرے پاس نہیں، اوپر سے لے لیں. خلیفہ صاحب کے پاس ہے، خلیفہ صاحب سے لے لیں. تو
ایک بات آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ 8 مستحق ہیں زکوٰۃ کے اور فطرے کے، صدقات کے۔ صدقات سے مراد وہی جو میں نے عرض کیا، صدقات واجب، صدقات واجب۔ آف کورس جو صدقہ مستحب ہے وہ بھی ان 8 کو دیا جا سکتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے، وہ مستحب ہوگا، یہ واجب ہوگا، فریضۃ من اللہ۔ تو یہ پہلا ایشو آج کا یہ آ گیا، زکوٰۃ جو آپ دیں گے، صدقات جو آپ دیں گے، ان 8 کو دے دیں یا 8 میں سے کچھ کو دے دیں۔ خمس کا جہاں تک تعلق ہے اس کے آپ کو علم ہے کہ 6 اس کے مستحق ہیں، اس کے مستحق 6 ہیں، زکوٰۃ کے مستحق 8 ہیں، وہ پڑھ چکے ہیں، وہ پہلے گزر چکا ہے۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے، اس آیت کو پڑھ لیں پھر اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یہ جو مختصر پڑھتے ہیں نا، یہ بات یاد بھی رہتی ہے اور سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ انما صدقات، انما ہے کلمۃ الحصر۔ کلمۃ الحصر یہ ہوتا ہے جو منحصر کرتا ہے ایک مطلب کو، یہ جو انحصار ہے لمیٹڈ، ہاں یہ گڈز نہیں ہوتے، گڈز یہ جو بھٹی گڈز لمیٹڈ ہوتے ہیں نا، الامان گڈز، راجہ گڈز، خواجہ گڈز ہے لمیٹڈ، وہ لمیٹڈ یہی ہوتا ہے، یعنی وہ لمیٹڈ ہے، یعنی وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ راجوں کا ٹرک جو ہے وہ ملک بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ لمیٹڈ کا مطلب یہ ہے۔ تو انما لمیٹڈ کرنے کے لیے آتا ہے، انما یرید اللہ ہو، اس نے لمیٹڈ کر دیا کہ ان ہستیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے جن سے رزق کو دور رکھا ہے، یہ صرف یہ ہے، یہ صرف 8 ہی ہیں، نواں کوئی نہیں ہے۔ یہ انما یہ فائدہ دے رہا ہے۔ انما صدقات ہو، بس اردو میں ترجمہ یہ ہوگا، فارسی میں ہوتا ہے اینست و جز این نیست، یہ ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ ہوتا ہے فارسی میں۔ اردو میں بس 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 صدقات ان، ہاں بس صدقات ان 8 کے لیے ہے۔ وہ 8 کون کون سے ہیں؟ للفقراء، فقراء کے لیے، فقیر کی جمع ہے، والمساکین، مسکین کی جگہ ہے، مساکین کے لیے مسکین کی جمع ہے، والعاملین علیہا، اور جو کام کریں اس زکوٰۃ پر، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ کفار جن کی تالیف قلوب مقصود ہو، وفی الرقاب، اور جو جن کی گردنیں بندھی ہوئی ہوں، جیسے یہ جانوروں کو باندھ لیتے ہیں نا، تو وہ رقبہ کو کہتے تھے کہ گردن جو ہے اس بندے کی گردن بندھی ہوئی ہے، یعنی یہ غلام ہے، گردن کھل جائے گی تو یہ آزاد ہو جائے گا۔ وفی الرقاب، غلام کو آزاد کرنے کے لیے غلاموں کو دیا جائے، والغارمین، مقروضوں کو، قرض جن کے ہیں، غرم یغرم و غرامتن، نقصان کے معنی میں بھی آتا ہے، کمی کے معنی میں بھی آتا ہے، جو بیچارہ مقروض ہوتا ہے وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے نا عموماً۔ اب یہ بھی حدیث سن لیں، آج یہ شرلومہ میں لکھی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ دے تو 1 کے 10 ملیں گے۔ آپ نے اپنے بھائی کو صدقہ دے دیا، سید نے سید کو صدقہ دے دیا، کتنے ملیں گے؟ 1 کے 10۔ اگر کوئی قرض دے تو 1 کے 18 ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ ایک ہاتھ میں جائے گا اور اسی میں ختم ہو جائے گا، قرض اس ہاتھ میں آئے گا واپس ملے گا، کسی اور ہاتھ میں بھی جائے گا، اس لیے اس کا ثواب زیادہ ہے، بشرطے کہ واپس دینے کا ارادہ ہو۔ اگر واپس دینے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ وفی سبیل اللہ ہے، اور اللہ کے راستے میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں۔ میں چاہتا ہوں میں یہ گاؤں کی نالیاں بنا دوں، زکوٰۃ سے بنوا سکتے ہیں، سولنگ بنوا دوں، پکی سڑک بنوا دوں، بنوا سکتے ہیں، اسکول بنوا دوں، بیت الاطفال بنوا دوں، جنازہ گاہ بنوا دوں، یہ زکوٰۃ کے پیسے سے، صدقات کے پیسے سے آپ فی سبیل اللہ
बना सकते हैं। और वब्न सबील, और 8वां मुस्तहिक मुसाफिर, इब्ने सबील। देखे ना, एक लफ्ज है इब्नुल जमाआ, पता है आपको, जमात का बेटा। खुदा न खासा वो जमात का बेटा नहीं है, उसको जमात का बेटा यूं कहा गया कि वो पॉपुलर था लोगों में। जमात जब बैठी होती थी ना, जमात यानी ग्रुप, तो सब कहते थे अरे बेटा क्या हाल है, अरे बेटा क्या, वो मशहूर हो गया वब्नुल जमा, यब्नुल जमा, ऐ जमात के बेटे। नऊजुबिल्लाह, ये थोड़ी कि वो अपनी माँ का बेटा नहीं है या अपने बाप का बेटा। इब्ने कसीर है मसलन, हाँ, कसीर का वो थोड़ी बेटा है, वो कसीर का बेटा नहीं है, नऊजुबिल्लाह। हाँ, अब वो बात तो ऐसे गलत होते हैं अल्फाज, अल्लाह माफ करे। बंदे को ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए, ऐसा नाम कभी रखना ही चाहिए। वो मैं उन पे हैरान हूँ, उन बुजुर्गों पे कि जिनको इब्ने कसीर कहा गया और उनको हया नाई के बंद करवा ले। वो इब्ने जमात कहा गया, वो इब्ने जमात ही कहलाते रहे। हाँ हाँ हाँ, बस इसलिए थोड़ा उनको, इब्ने कसीर तो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने खुद बेचारों ने पता नहीं कहा होगा, ज़ाहिर लोगों ने ये निकनेम से भी पुकारते हैं, वला तनाबजू बिल अलकाब। हमारे यहाँ ये जो हमारा गांव है संदराल, उसमें ये एक लफ्ज़ है, मैं लफ्ज़ नहीं कहूँगा, ज़बान को मैं आलूदा नहीं करूँगा, जो हलाली के मुकाबिल पे आता है। वहाँ जो बेचारे कमी होते हैं उनको हलाली का अपोजिट इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो बेचारे हलाल ज़ादे होते हैं और उनको गलत बात कहे जा रहे हैं, नऊजुबिल्लाह। उनको कहे जा रहे हैं कि जैसे वो अपने बाप के ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है, और एक दफ़ा कहने पर 80 करोड़ों का बंदा मुस्तहिक होता है, एक दफ़ा कहने पर। या वो याद होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक मरतबा अर्ज़ किया था कि मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जा रहे थे, उनके साथ उनका एक मुहिब था, शागिर्द था, मुरीद था, नौकर था। उसका एक गुलाम था, उसको कोई हाजत हुई किसी चीज की तो उसने गुलाम को बुलाया, वो गुलाम आया नहीं, उसने उसको यही लफ्ज कहा, ऐना अंता वलदल हराम, कहाँ गए, वलदुल हराम कहाँ गए? सरकार की पेशानी पे बल आ गए। सरकार ने कहा तुमने ये क्या कहा है? कहा सरकार ये कोई मुसलमान थोड़ी है, ये तो सिंधी है, हिंदी है, सिंधी है और मुशरिक है। आपने फरमाया हर अहले मजहब और अहले मिल्लत का अपना तरीका होता है मैट्रिमोनियल सर्विसेज का, और इस्लाम हर एक की मैट्रिमोनियल सर्विसेज के तरीक़ेकार का एहतराम करता है। तुम मुशरिक को भी वलदुल हराम नहीं कह सकते। और सरकार ने उसको पनिशमेंट क्या दी? सरकार ने कहा दफा हो जाओ, आज के बाद दफा दूर, आज के बाद मैं तुम्हें ना देखूं। 20 साल का दोस्त, 20 साल का, 20 साल इमाम के साथ रहा, 20 साल के दोस्त को इमाम अलैहिस्सलाम ने फार एवर जुदा कर दिया। इमाम के इस दुनिया से जाने तक फिर किसी ने उस एक मर्तबा वलदुल हराम कहने वाले इमाम के शागिर्द और इमाम के मुरीद, इमाम के नौकर, इमाम के मुहिब को इमाम के साथ न देखा। जी फरमाइए, क्या पूछ रहे थे? मैं अर्ज कर रहा हूं, ये शरअन न फकत फ़ेल हराम है बल्कि ये ताज़ीरात के, हुदूद व ताज़ीरात के चैप्टर में पनिशेबल है। ये पनिशेबल है। हमारे यहाँ मुझे याद है, मैं भक्कर में ज़्यादा रहा हूँ, फिर मैं जोराबाद भी आ गया था, खुशाब में भी, फिर मैं साहिवाल में भी पढ़ा हूँ। 14वीं जमात तक मैंने देखा है कॉलेज में जो बडीज होते हैं एक दूसरे के, एक तो शरीफ बडीज होते हैं जैसे हमारे प्रोफेसर राजा हसन रजा है, न इन्होंने कभी गाली दी है, न इन्होंने कभी किसी को कहा है कि वो इनको गाली दे, मगर ऐसे बहुत कम होते हैं,
کلاس میں شاید 2 ہوں گے، 4 ہو جائیں گے، 100 کی کلاس میں شاید 2 بندے ایسے ہوں گے۔ 96% لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ ان کو یہ ہے کے لفظ سے نہ بولیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہی لفظ بولا جائے، ان کی یہ چسکا ہوتا ہے نا، ان کو عادت ہے۔ تو مگر ہم اپنی زبان کیوں خراب کریں؟ ہم اس بیچارے کی ماں پہ کیوں تہمت لگائیں جو جاہل چاہ رہا ہے کہ اس کو یہ لفظ کہا جائے؟ اس کی ماں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ بالکل شرعاً حرام ہے، ہمارے مذہب میں بالکل جائز نہیں، شیعہ مذہب میں بالکل جائز نہیں، بلکہ ایک انتہائی ایک مخبل شخص ہے۔ رفع عن امتی 9 قسم کے لوگوں پر شریعت محمد کا اطلاق نہیں ہوتا، ان میں ایک ہے پاگل۔ پاگل کو آپ کیا سزا دیں گے؟ تو یہ پاگل سا ایک ہے جو گالیاں دیتا ہے ہر بندے کو، اور اس نے لکھا کہ امام صادق نے کہا نعوذ باللہ کہ مولوی کو گالی دو۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، اگر امام صادق کہہ رہے ہیں کہ مولوی کو گالی دو تو کوئی مولوی بنے گا؟ کہ ان کے امام تو کہہ رہے ہیں کہ مولوی کو گالی دو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ سوچنا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، سب کا کیا معنی ہے، تعن کا کیا معنی ہے، تشنیع کا معنی کیا ہے، لعن کا معنی کیا ہے، تبری کا کیا معنی ہے، ہر جگہ معنی بدل جاتے ہیں۔ ایک بالکل کبھی بھی کوئی شخص کسی بھائی کو لفظ ہے رے الف میم سے یہ سے نہ پکارے، یہ شرعاً حرام ہے، شرعاً جائز نہیں۔ ابھی عرض کیا نا، چلیے دیکھیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بس صدقات فقراء کا مال ہیں، مساکین کا مال ہیں، عاملین علیہا جو کام کرتے ہیں، عامل ہیں زکوٰۃ کے ایشو پر، ان کا مال ہے، والمؤلفۃ قلوبہم جن کو تالیف قلوب مقصود ہو، وفی الرقاب اور جو جکڑے ہوئے ہوں زنجیروں میں رسیوں میں غلامی کی، والغارمین اور جو مقروض ہوں، وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، وابن السبیل اور مسافروں پر۔ یہ 8 پر استحقاق آ گیا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہاں فریضہ کا معنی ڈیوٹی بھی ہے، مینڈوٹری بھی ہے، یا فریضہ کا معنی فکسڈ بھی ہے۔ فکسڈ آپ کہتے نہیں کہ فرض، علی سبیل فرض، فرض یہ ہے تو یہ مطلب ہے فکسڈ ہے۔ یہ یتیم کا، جی ہاں، یہ اس میں مساکین فقراء و مساکین میں نے عرض کیا نا، یاد ہوگا آپ کو، آرفنیج کے لیے میں نے عرض کیا ہے، جی ہاں، بیوگان کے لیے، جی ہاں، ظاہر ہے وہ فقراء میں مساکین میں وہ آ جائے گا، اور وفی سبیل اللہ میں، وفی سبیل اللہ میں تو سب آ جائیں گے، جی ہاں، جی ہاں، واللہ علیم الحکیم۔ اب آئیے اگلی آیت کو پڑھتے ہیں، آیت نمبر 61 کو۔ جی بسم اللہ، کیوں نہیں؟ مجالس عزا حسینی یا جہاد وغیرہ کے لیے جو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اگر متبرعی نباشت، اگر اس کے اسپانسر نہ ہوں تب مجبوراً کر لیں، کیونکہ یہ فقراء کا جو مال ہے، یعنی آپ مجلس حسین کو فقیر نہ سمجھیں، ان کا کہنا یہ، میرا بھی یہی کہنا ہے۔ وہ تو امیروں کے امیر کی مجلس ہے، ہم اپنے گھر کو پورا گھر خرچ کر دیں گے سرکار سید الشہداء کے لیے، فقیروں کا مال کیوں لائیں گے ہم بسم اللہ کر کے خرچ کریں گے۔ میں نے ہمیشہ عرض کیا آپ کو، میرے ایک بزرگ تھے، مخدوم تھے، وہ آپ تو جانتے ہوں گے، مخدوم سید مرید حسین شاہ صاحب قبلہ، ہاں جی، وہ اسد شاہ کے نانا، وہ یوں سمجھ لیں کہ بہت حصہ ملتان کا ان کی پراپرٹی تھا، اور وہ مالک تھے۔ وہ اتنے رئیس اعظم ہو کر جب چھوٹا بچہ ڈوڑا پڑتا تھا تو مجلس میں بیٹھتے تھے، اور جب ریاض موچ یا سخاوت حسین
آخری مجلس پڑھتا تھا رات کے 1:30 بجے، تب تک بیٹھے رہتے تھے، صرف نماز کے لیے اٹھتے تھے یا ایک آدھ دفعہ کسی ضروری مقصد کے لیے اٹھتے تھے، اور جب اٹھتے تھے تو وقفہ کرتے تھے، اور مجھے آج بھی الفاظ یاد ہیں۔ میں ان سے کہتا تھا کہ شاہ جی آپ نہ بھی بیٹھیں تو کیا حرج ہے؟ تو وہ فرماتے تھے کہ سائیں جب دادی آ گئی ہے تو میری کیا مجال ہے کہ پھر میں نہ بیٹھوں۔ تو ہمارے ہاں تو نخرے کرتے ہیں لوگ، آپ کو پتہ ہی ہے، باہر گپے ہانکتے رہیں گے، یہ امام بارگاہوں کے باہر گپے ہانکتے ہیں، ابے تبے کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور نک نیم سے پکار رہے ہیں۔ مولانا بیچارہ اندر ہلکان ہوئے جا رہا ہے اور وہ اندر آ ہی نہیں رہے، اور وہ مخدوم اتنا بڑا، وہ رئیس اعظم، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میری دادی آ گئی ہے، مجھ میں مجال نہیں ہے کہ میں مجلس میں نہ بیٹھوں، چھوٹا بچہ کیوں نہ پڑھے، میں اس بچے کے احترام میں نہیں بیٹھ رہا، اس ذکر کے احترام میں بیٹھ رہا۔ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے۔ یہ جو فیشن بنا لیا ہے، فیشن نہ بنائیں کہ میری مرضی کا نوحہ خان نہیں پڑھ رہا ہے میں باہر چلا جاؤں گا، یہ قطعاً ایسی عبادت قبول نہیں۔ جی ہاں ویلی مرید سے بالکل وہ بہت عظیم انسان تھے، ہمارے تو خیر بزرگ تھے، اور بڑا ان کا ہمارے اوپر احسانات بھی ہیں بڑے ان کے، ہمارے اوپر بڑی مہربانی بھی فرماتے تھے، مذاق بھی چلتا تھا۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ سائیں اس دفعہ جو اشرف پڑھنا ہے نا تو نیاز نہیں ملے گی۔ میں نے کہا سائیں نہ ملے، میں نے پہلے کب کہا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ قریب ہو گئے۔ نہیں میں ڈبل دوں گا۔ میں بھی ان کو جانتا تھا۔ میں نے کہا میں نے یہ جو آپ کا شاہ محمود ہے، شاہ محمود، ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی ہمارے چچا ہی سمجھ لیں، بزرگ تھے ہمارے، مختوم محمد سجاد حسین قریشی صاحب قبلہ، بڑے میں تو ان کو قبلہ ہی کہوں گا، اتنا مقدس انسان تھا، کیا بات ہے ان کی، بہت زبردست مقدس انسان۔ اور آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں وہ امام خمینی کے مقلد بھی تھے، آپ کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا، شاہ محمود زندہ ہے، پوچھ سکتے ہیں آپ اس سے۔ ہاں تو وہ ایک دفعہ انہوں نے کال کی بھائی مستری اللہ داد کے ہاں، مستری اللہ داد کو شاید آپ جانتے ہوں گے، یہ جو شوکت رضا شوکت ہے نا اس کے باپ، یہ ہے مستری اللہ داد، تو یہ میرے بھائی بنے ہوئے تھے، اور شوکت کی والدہ بھی میری بالکل بہن مرحومہ بنی ہوئی تھی۔ تو یہ مولانا علامہ گلفام حسین ہاشمی صاحب قبلہ جو ہیں ان کی سگی بہن، ان کی بات کر رہا ہوں، یہ بہنوئی، اور یہ شوکت ان کے بھانجے۔ تو ایک دفعہ کال آئی، اس زمانے میں یہ تو فون کہاں ہوتے تھے، یہ تو ابھی بھی نہیں ہوتے تھے، وہ گھر کے فون ہوتے تھے، وہ چرخی والے، چرخی والے ہے، یاد ہے نا آپ کو، وہ فون ملاتے ملاتے بندہ خود ہلکان ہو جاتا تھا۔ جی ہاں، وہ بھائی الاداد نے کہا کہ کال آئی ہے مخدوم صاحب کی، وہ اس وقت گورنر تھے، گورنر پنجاب تھے، وہ ان کی کال آئی ہے، میں نہا رہا تھا تو یہ عزیز شوکت اللہ اس کی زندگی کرے، یہی مجھے وہ بالٹی والٹی لا کے دیتے تھے، اور وہ تولیہ وغیرہ اور کپڑے لا کے دینے۔ تو میں نہا رہا تھا، میں باہر نکلا تو مجھے بھائی الاداد نے کہا کہ سائیں آپ کی دعوت آ گئی ہے، 8 محرم کو جو مجلس پڑھنی ہے نا، آپ پڑھتے ہیں ہر سال، تو اس دفعہ بھی پڑھنی ہے۔ تو اس دفعہ وہ فرما رہے تھے بانی مجلس صاحب، گورنر صاحب، کہ وہ کہیں فون انہوں نے رکھ دیا تھا، شاید ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ ہینگ کر دیتے ہیں، فون ہینگ پڑا تھا شاید، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ فون ہینگ پڑا ہوا ہے، تو ان کو بھی شاید پتہ تھا کہ نہیں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی وہ قبلہ کہہ رہے ہیں گورنر صاحب، مخدوم صاحب، کہ سائیں سے کہیں اس دفعہ کچھ نیاز میں رعایت کریں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ان سے کہیں مخدوم صاحب سے کہ بزرگوار آپ اس وقت واقعاً بہت غریب ہو گئے ہیں، میں نیاز آپ کو خود دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ تو خیر انہوں نے ڈبل نیاز دے دی، یہی شاہ محمود نے ہی نیاز دی اتفاق سے۔ جی ہاں، خیر ان کی مجلس میں کمشنر بیٹھا ہوتا تھا، ڈی آئی جی بیٹھا ہوتا تھا، ڈی سی ہوتا تھا، ایس پی ہوتا تھا، مجسٹریٹ، یہ وہ پوری ہائی جینٹری جو ہوتی تھی ماشاءاللہ، وہ فخر امام کے ہاں جو مجلس ہوتی تھی اس میں بھی، لنگا کے ہاں یاد ہوگا، لنگا یاد ہے نا، تاج محمد لنگا، یا تاج محمد لنگا کے ہاں بھی یہ جو بڑی بڑی مجلسیں ہوتی تھی، خانے وال روڈ پہ علم لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، گردیزیوں کے ہاں، باقر گردیزی کے ہاں، وہ کیا مجالس ہوتی تھی ماشاءاللہ، سینکڑوں ہزاروں کا مجمع۔ اور پھر وہ مخادیم، ملتان میں تو ماشاءاللہ یوں لگتا ہے 10 دن محرم کے جیسے کوئی شاید وہاں پر غیر شیعہ ہے ہی نہیں، ہر بندہ ہی شیعہ لگتا ہے ماشاءاللہ وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات و خواتین کو زندہ و سلامت رکھے۔
اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اور جو صاحبان حاجت ہیں اللہ ان کی ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اب آئیے اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا درس، یہ آہستہ آہستہ چلے گا اور یہ ایزی بھی ہے، اور دراصل یہ جو درس ہے وہ اوپن درس ہے، بہت ریسٹرکٹڈ نہیں ہے۔ اس میں 2-4 واقعات ایسے آ جائیں گے کہ جو انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے، جیسے پچھلے درس کی بڑی تعریف آئی۔ آج میں جب مجلس پڑھ کے نکلا تو وہاں ایک جوان تھا، نام اس کا نہیں یاد، کیا نام ہے اس کا ڈاکٹر کا، وہ جو ڈاکٹر جو نہیں وہاں ہوتا تھا، جو القرآن میں ہوتا تھا آج کل، حسن، ہاں وہ بیت القائم میں آ گیا ہے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے ایسے ہی کہیں کہہ دیا تھا، میں نے کہا بھی یہ برکنے والے آتے نہیں ہیں، میں یہ درس بند کر رہا ہوں، بس آج آخری درس دوں گا، آج کے بعد میں نہیں آؤں گا، بس اتوار ختم۔ تو وہ کہنے لگا کہ ختم نہ کرنا خدا رہا، اس لیے کہ ہم تو وہ درس پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر اس کو آن لائن کنسیڈر کر لیں گے، اگر لوگ نہیں آئیں گے تو آن لائن پڑھاتے رہیں گے، پڑھائیں گے، چلیے ٹھیک ہے۔ تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم اس درس سے، پچھلا جو درس تھا، کہتے ہیں اس درس نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ اصل میں یہ درس یہ ہے، ہو سکتا ہے ہم آیتیں تھوڑی پڑھیں گے، کوئی جلدی بھی نہیں ہے ہمیں، پہلا قرآن تو ختم ہو چکا ہے نا پورا، وہ 350 والا، بے شک اس میں 1000 درس ہو جائے، مگر ایسا چھوٹا چھوٹا انداز ہوگا کہ انشاءاللہ اس سے اثر ہوگا۔ اگر آپ کسی دوست کو سنائیں گے درس یا کسی فیملی کو تو ان پہ باقاعدہ اثر ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ آیت جو دوسری ہے آج، یعنی 61ویں، اس میں ایک عجیب ذکر ہے، بڑا خطرناک ذکر ہے۔ کچھ لوگ حضور کو ٹارچر کرتے تھے، کچھ تو فزیکل انجریز لگاتے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ جو سنگ باری کرتے تھے، شیشے، یہ شیشے جانتے ہیں نا، شیشہ باقاعدہ، شیشہ نوکیلے شیشے باقاعدہ گھڑ کے باقاعدہ سرکار کے راستے میں ڈال دینے، سرکار کے اوپر قدم آتے تو فوارے خون کے جاری ہو جاتے۔ یہ سرکار کو یوں اذیت دیتے تھے، ما اوذی النبی کما اوذیت، مجھے اتنا ستایا گیا جتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، سرکار یہ فرماتے تھے۔ اچھا، ان پہ اوجری ڈال دینی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ خدا نہ خواستہ آپ آ رہے ہوں مثلاً المہدی سینٹر میں، بڑے ویل ڈریس تو آپ ہیں سب ماشاءاللہ، ویل ڈریس تو ہونا ہی چاہیے، آپ وہاں سے آ رہے ہیں اور یہاں سے کوئی عورت کھڑی ہو مثال کے طور پر اور آپ کے اوپر اوجری ڈال دے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اب نہ واپس جا سکتے ہیں آپ کہ کپڑے بدل کے آئیں، کر کے آئیں، نہ ان کپڑوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح حضور کو ٹارچر کرتے تھے، یا چھوٹے چھوٹے سنگریزے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے اور اسٹوننگ کرواتے، اسٹوننگ اندازہ لگائیں، یا یوں وہ مارتے تھے حضور کو، کبھی یہاں پر کوئی لگ گیا، کبھی یہاں پر لگ گیا۔ تو اصل میں مقصد تو انسلٹ تھا، ہیمیولیشن تھی اصل میں، یا فزیکل سے زیادہ مینٹلی ٹارچر زیادہ مقصود تھا، یا پھر ابے تبے کر کے، اوے کر کے، آپ نے نہیں یاد ہوگا آپ کو، پہلے میں نے اس میں پڑھایا تھا کہ میرے حبیب کو ایسے نہ پکارو جیسے تم اپنے آپ کو پکارتے ہو، ایسے پکارتے تھے، او محمد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، او محمد، ہے محمد، ہے محمد، تیرے گھر میں کیا پکا ہے، ایسے اس تو تڑاک کر کے، تو تڑاک۔ ہمارے یہاں بھی بڑے لوگ ہیں، میرا ایک برخوردار بھی ہے، وہ میں گیا ٹورنٹو تو وہ مجھے آ کر فوراً کہتا ہے کہ مولانا تو نے آج مجلس اچھا پڑھا ہے۔ اب وہ ایک اور جو مطلب جو شیلا ٹائپ ہمارا، اس نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کہا استغفر اللہ بھائی، بکواس نہیں، یہ ان کی ادب کی نشانی ہے۔ اگر آپ سریکی میں آ جائیں نا، سریکی ہمارے وطن میں آ جائیں تو وہاں باپ کو بھی تو کر کے بلاتے ہیں، وہ اہانت نہیں ہوتی، وہ پیار ہوتا ہے۔ ہم کو مولانا، میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں مقادیم، وہ تو کر کے بلاتے ہیں۔ مثلا یہی مخدوم صاحب مجھے کہنا، او سائیں تو کل ناشتہ کتنے بجے کرے گا؟ تو میں نے بھی کہنا کہ مخدوم صاحب تو آئے گا تو میں کروں گا ناشتہ۔ وہ ایک پیار کی علامت ہے، خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو سمجھا دیا بھئی یہ خوجہ ہے، ان کے ہاں آپ کی لغت ہی نہیں بیچاروں کے پاس، یہ تو کی مشکل سے انہوں نے بیچاروں نے ابھی سیکھی ہے، آپ ان کو پتہ ہی نہیں آپ کیا ہوتا ہے، آپ نہیں پتہ ان کو یہ پتہ ہے تو تڑاک۔ تو کہنے تو کوئی بات نہیں، ہم بھی انہیں
میرے ایسے ایسے بھی دوست گزرے ہیں جو میرے والد سے بھی 20-20 30-30 سال بڑے ہوں گے، وہ سیٹھ صاحبان جو بڑے، جن کے جہاز چلتے تھے، جن کے بینک تھے اور آج بھی بینک ہیں، وہ کبھی بھی مجھے آپ کر کے نہیں بلاتے تھے. میں وہاں سے آتا تھا، ایئرپورٹ سے لینے آئے تو فوراً جیسے گاڑی میں بیٹھے، ہے مولانا تیرے بھابھی نے کھانا بنایا ہے، تجھے وہ یاد کر رہا ہے، جلدی آؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو چلنا آگے، چلنا تو بس، ہم بھی ایسے تو وہ بھی ایسے تو. تو ایک یہ کوئی ایسی بات نہیں. اگر اس طرح پیار محبت میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی، مگر جس معاشرے میں یہ عیب شمار ہوتا ہے اس میں آپ کہیں گے تو یہ گالی کے مترادف ہو جائے گا، یہ انسلٹ ہو جائے گی. میں آغا جو میں سب سے زیادہ امپریس ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، ڈرتا بھی ہوں کہ خوف بھی آتا ہے مجھے، مگر کہہ دیتا ہوں کیا کروں، مجبور ہوں. میں سب سے زیادہ متاثر ہوں امام خمینی سے، سب سے زیادہ. اس ہستی نے مجھے متاثر کیا. ان کے یہ ایام بھی آ رہے ہیں تو سب سے زیادہ انہوں نے مجھے امپریس کیا، متاثر کیا، اس لیے کہ وہ چھوٹے سے بچے کو بھی تو کر کے نہیں بلاتے تھے. اپنے نواسے کو، ان کے نواسے میرے شاگرد ہیں، اب تو وہ بھی ماشاءاللہ قریب آیت اللہ ہے، اور ان کا پوتا تو آیت اللہ بن بھی چکا ہے، اس وقت آیت اللہ ہے، بلکہ آیت اللہ العظمیٰ کا ہاں دعوے دار ہے. حسن جو ہے، حسن خمینی اور حسین خمینی یہ ان کے پوتے ہیں، اور نواسے ان کے میرے شاگرد بھی رہے ہیں. تو اپنے نواسے کو بھی تو کر کے نہیں بلانا، آپ کر کے بلانا، تو کوئی بات نہیں. ویسے ایرانیوں میں ایک میں بات آپ کو سمجھا دوں، اور افغانیوں میں آپ کر کے کسی کو بلانا یہ دوری کی دلیل ہے، تو کر کے بلانا قرب کی دلیل ہے. یہ عجیب ہے. یہ خار نہیں آتی ایرانی، آئی تو شاید نہیں آئی ہے، آئی ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ بھی منکر و نکیر کی طرح آتی ہے. تو یہ جیسے خار ایرانی طاہرہ ہے، تو میں جب طاہرہ کو بلاؤں گا تو میں کہوں گا تو دیروز نیا آمده بودی، تو می آئی، فردا می آئی، پس فردا می آئی، تو کجا بودی. یہ محبت کی دلیل ہے، یہ انسلٹ نہیں ہے. وہ بھی مجھے یہی کہے گی حاجی آغا تو نیا آمده بودی، ان جمعے نہ بودی. تو یعنی یہ ایک محبت کی دلیل ہے، جیسے سرائکی میں نے عرض کیا ہے. ہمارے گاؤں میں بھی ایسے ہی ہے، باپ کو بھی تو کر کے بلاتے ہیں. اب تو خیر تھوڑی سی وہ آ گئی ہے تبدیلی. ملک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رئیس اعظم ہے، ان سے پوچھ لیں، یہ بھی اپنے والد کو ایسے ہی بلاتے تھے، اور میں ابھی بھی ان کو ایسے ہی بلاتا ہوں. میں ابھی بھی وہی ہوں، میں ابھی بھی سندرال سے آگے نہیں بڑھا ہوں. حالانکہ رشتے میں تو میرے بزرگ ہیں یہ، تو میں بھی اسی طرح بلاتا ہوں. خیر اب آپ آئیے ذرا کہ کچھ لوگ حضور کو اذیت دیتے تھے، اور حضور کو پتہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، نام یعنی وہ نک نیمز. کہتے تھے جا اوزونون ذہب اوزونون، کان آ گیا کان چلا گیا. کان سمجھتے نا، کان حضور کا نام رکھ لیا تھا کان، بس اس سے آگے آج نہیں جائیں گے، یہی آج دوسری آیت پر ختم کر دیں گے. حضور کا کیا نام رکھا تھا؟ اوزون، کان. یہ اگر آپ خطبہ غدیر مجھ سے سنا ہو تو میں اس میں بتاتا ہوں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ حضور نے شکوہ کیا ہے خطبہ غدیر میں کہ انہوں نے مجھے اتنی اذیت دی کہ مجھے انہوں نے اوزون کہا، کان کہا. کیوں؟ میں علی کی بات سنتا تھا، میں فاطمہ کی بات سنتا تھا، میں حسن حسین کی بات سنتا تھا. تو اللہ نے ان کے منہ پہ ایسا مارا، کہا تم کہہ رہے ہو نا میرا حبیب اوزن ہے، ٹھیک ہے اوزن ہے، قل حبیب کہہ دیجئے اوزن خیر لکم. یہ اوزن تو ہے، کان تو ہے، مگر خیر والا کان ہے، شرارت والا کان نہیں ہے. تم شرارت والے کان ہو، یہ خیر والا کان. تو حضرت کو کیا کہتے تھے؟ اوزن. یہ تو کان ہے، علی کے علاوہ کسی کی سنتا ہی نہیں، علی جو چاہیں اس سے کروا لے. یہ یوں اذیت دیتے تھے. یومن باللہ و یومن للمومنین، یہ جو اوزن ہے خیر لکم، یہ بھلائی کے لیے ہے. وہ خدا کا اور مومنوں کا یقین رکھتا ہے، اس کو یقین ہے. اس کان کو یعنی حضور کو، مطلب ظاہر ہے اس کان کو ایمان ہے اللہ پر بھی، مومنوں پر بھی. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یہی جو کان ہے یہ رحمت ہے. جیسے حضور کو کان کہہ رہے ہیں نا، تو رحمت ہے. والذین، ہاں ایمان والوں کے لیے، والذین یؤذون رسول اللہ
लहुम अज़ाबुन अलीम, जो लोग रसूल को अजियत करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये तंग करते थे, टार्चर करते थे, अजियत देते थे। मक्के वालों ने यूं अजियत दी, वो पेबल्स मारे, वो ओजरी फेंकी, वो शीशे रखे, वो यहूदी औरत कूड़ा फेंका, वो यहूदी औरत को भड़का दिया, छोटे छोटे बच्चों से नऊज़ुबिल्लाह, लफ्ज़ तो नहीं ठीक मगर सिर्फ समझाने के लिए, हूटिंग करा रहे हैं, हूटिंग हो रही है, जाहिर है यही करवाते थे, इंसल्ट करवाते थे, ह्यूमिलिएशन करवाते थे, जुलूस निकलवाते थे हुजूर के खिलाफ। मदीने वाले ओजुन कह रहे हैं, ओजुन, ये तो इन्हीं की बात सुनता है, हमारी तो बात सुनता ही नहीं है। अल्लाह ने बता दिया ये खैर की सुनता है, शर की नहीं सुनता, ये सारे खैर वाले हैं। तो जो हुजूर को अज़ियत दें उनके लिए अज़ाब अलीम है। वो है ना कि इन्नल्लज़ीना, सही है साहब, युज़ून अल्लाह व रसूलहू, तहकीक वो लोग, अहज़ाब में है, तहकीक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, लाअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, उन पर दुनिया में भी लानत हो अल्लाह की, आखिरत में भी लानत हो अल्लाह की। जो अज़ियत दे हुजूर को, जो हुजूर को उज़ुन कहे, जो हुजूर को पत्थर मारे, जो हुजूर के ऊपर ओजरी फेंके, जो हुजूर की हूटिंग करे, नऊज़ुबिल्लाह, हुजूर के खिलाफ जुलूस निकाले, हुजूर की बात पर अमल न करे, खुदा न खास्ता कहे हुजूर पैसे खा जाते हैं। आपको पता है हुजूर पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, हाँ बता चुका हूँ, पिछले याद होगा कितने 2.5 सफ़े के करीब अल्लाह ने सफाइयाँ दी है कि खौफ खुदा करो, मेरा रसूल पैसे नहीं खाता। तो जब हुजूर पे ही ये इल्ज़ाम लगते रहे तो हम किस बाग की मूली है? अगर आप सेंटर बनाएंगे तो ज़रूर लोग कहेंगे ये पैसे खा गए। हाँ जी हाँ, वो मैंने एक हमारे बुजुर्ग थे, अब तो खैर वो अल्लाह की रहमत में चले गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, यहीं होते थे ये नेक्स्ट डोर बिल्डिंग में। तो यहाँ पर गुस्से के साथ एक दिन आ गए तो उन्होंने कहा कि वो मौलवी कहाँ है? तो मैंने कहा भाई कौन सा मौलवी? वो एक ही अलामा है जो हमारा, जो अलामा है हमारा वो कहा। मैंने कहा जी फरमाइए बुजुर्गो। नहीं बेटा उसको लाओ उसको। मैंने कहा चलो लाते हैं थोड़ी देर में। मैं सफाई कर रहा था बाहर, झाड़ू वगैरह दे रहा था, तो मैं ऊपर से जब कपड़े वपड़े बदल के मुकत्ता चौकत्ता होके मैं आ गया तो वो तो उनको समझ आ गई ये तो यही मौलवी था, ये तो बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा जी आप फरमाइए। काफ़ी मैं उनको पहले पिला चुका था, आराम मैंने पहले ही कर लिया था, 2 केक मैंने पहले ही खिला दिए थे उनको, जी हाँ, तो वो आराम तो पहले ही हो चुके थे। तो मुझे कहने लगे मुझे वो बात ही भूल गई। मैंने कहा नहीं जी चाचा जी बात तो अब बतानी पड़ेगी, क्या लड़ाई करनी है? तो ये बस हमारे पैसे खा गया। मैंने फिर नहीं कहा कि मैंने कहा भाई देखिए काम कर रहा हूँ आपका, तो पैसे बुश से तो नहीं लूंगा ना, आप ही के खाऊंगा। आपने पैसे लाइए कुछ पैसे। कितने जेब में? कहते 100 डॉलर। निकालिए 100 डॉलर। निकाल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक यहाँ रहे हर जुमे को 100 डॉलर देते थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मैं पैसे आप ही के खाऊंगा, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं क्या चोरी करूंगा, डाका मारूंगा? आप ही से खाने, आप ही काम करना है, आप ही के पैसे। हाँ डोनेशन नहीं खाना नऊज़ुबिल्लाह, यह ना कोई समझ ले कि हम डोनेशन खाएंगे। चलिए बात खत्म हो गई, जरा मुलाज़ा फरमा लीजिए और आज का दर्स खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूनन नबिय्या, और बाज लोग तो ऐसे हैं जो हुजूर को, नबी को अज़ियत देते हैं। वयक़ूलूना, और कहते हैं हुवा उज़ुनुन, वो हुजूर रसूल नबी कान है। कुल फरमा दीजिए मेरे हबीब, उज़ुनु खैरुल लकुम, ये उज़ुन तो है, कान तो है, तुम्हारे लिए तो खैर वाला कान है। तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा रहा है? तुम्हें तो फायदा ही दे रहा है ना, तो क्यों खामखा इसके पीछे पड़ गए? योमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखता है। व योमिनु लिल मोमिनीन, मोमिनों की बातों का भी एतबार करता है। ये इससे मुराद ईमान से यकीन, मोमिनों की बातों का, क्योंकि ईमान थोड़ी लाएंगे मोमिनों पर, ईमान लाना है अल्लाह पर। वही लफ्ज इस्तेमाल किया। ईमान का एक माना यकीन है, अल्लाह पर ईमान लाता है, रखता है, और मोमिनों का यकीन करता है। एतबार हाँ ठीक हो गया। माने बदल गए, एक एक हर्फ से माना बदल जाएगा।
वरहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो मोमिन हैं उनके लिए तो ये उज़ुन, जिसको तुम उज़ुन कह रहे हो, ये रहमत है। हालांकि है तो वमा अरसलनाका रहमतल लिल आलमीन। चलो अगर काफिर नहीं समझते तो मोमिनों के लिए तो ये उज़ुन जिसे तुम कह रहे हो ये रहमत है। हाँ, रऊफुर रहीम, बिल्कुल। रहीम वो अल्लाह की सिफत है जो अल्लाह में भी है, अल्लाह के गैर में, दूसरों में भी है। रऊफ भी, अल्लाह भी रऊफ है, हुजूर भी रऊफ। आप अपने आप को भी कह सकते हैं ये साहब रहीम है, यानी मेहरबान तबीयत के। रहमान नहीं कह सकते, रहमान सिर्फ अल्लाह के साथ मखसूस है। ये पहले बता चुके हैं, मादा एक है। रहमान सीगा मुबालगा है फ़अलान के वजन पे। ये अदनान, अदनान, ये अदनान इसी से फ़अलान, शनाआन, ठीक है। अच्छा, फरहान भी इसी पे, बिल्कुल बिल्कुल सही। फरहान भी यही है, बिल्कुल। अफनान भी यही है, बिल्कुल। और भी पूछ लें, फरहान भी मुबालगा है। फरहत से, फरहान जो ज्यादा खुश रहे, जिसकी पेशानी पे तेवरी न चढ़े, उसको फरहान कहते हैं। देख लें फिर आप, फरहान, फरहत, बिल्कुल। फरहत, ये फरहत जो है ये लड़कियों के भी नाम होते हैं फरहत, जैसे मेरी बेटी का भी नाम फरहत है, और लड़कों के भी होते हैं। एक हमारे आगा साहब भी हैं, बहुत बड़े अलामा है, मौलाना है, मौलाना फरहत। वो बेचारे फोन पे थे, टोरंटो वाले, वो फोन पे थे बेचारे। तो इधर ये फरहत, हमारी बच्ची भी इत्तेफाक से वहीं थी, तो मैं फरहत से बात करने लगा, तो मैंने कहा फरहत तू ये काम कर दे। वो कह लगे ठीक है हुजूर, मैं जरूर कर दूंगा। वो बेचारे समझने में उनको तू कह रहा। फरहत अब्बास, हाँ, यहीं पर जनाजा पढ़ाया था फरहत अब्बास, जो माशाल्लाह कितना खूबसूरत वो पढ़ते थे। हाँ, कब से फौत हो गए बेचारे, यहीं पर उनका जनाजा हुआ। फरहत अब्बास, नहीं 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 नहीं, ये ताए तानीस नहीं है, ये ताए निस्बत कहलाती है। हाँ, निस्बत, ये ताए निस्बत है। फरह है ना, फरह, असल में फरह, फरह है फरहतन, फरहन व फरहतन, ये दो मस्तर है। ये मस्तर की ताए, ये ताए मस्तर कहलाती है फरहत वाली, ये ताए मस्तर है। फरहत हुसैन यानी खुशनूदी हुसैन, फरहत बतूल यानी बतूल की खुशनूदी। हाँ, ये असल में दर्स ऐसा ही है कि थोड़ा पढ़ेंगे मगर इंशाल्लाह गुड़ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अब थोड़ा सा ताउन करें आप, मैं बड़ा डिप्रेस हो रहा हूँ, लोग कम आ रहे हैं। देखिए लोग, ये भर जाना चाहिए, हाल भर जाना चाहिए, जो मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ जिस तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं, चलिए आखिरी जुमला कहें और फिर इंशाअल्लाह सैयद साहब को भी जाना है, ये कहीं से आए हैं। वयौमिनु लिलमोमिनीना व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाह, और वो लोग जो अज़ियत देते हैं रसूल को, अल्लाह के रसूल को, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए है दर्दनाक अज़ाब। अलम जानते हैं ना, अलम, अलम जानते हैं ना, अलम यानी दुख। अच्छा, शाम में काफ नहीं कह सकते, ये अजीब है, काफ। जैसे हैदराबाद दक्कन वाले काफ नहीं कह सकते, जैसे कुछ लाहौर वाले और कुछ पंजाब के इलाकों वाले खे नहीं कह सकते। हाँ हाँ हाँ, रे नहीं कहते, रे कहते हैं, रे नहीं कहते हैं। हलवा पूरी, वो पुड़ी को है तो पुड़ी, पुड़िया, वो पुड़ी को कहेंगे हलवा पूरी। हाँ ठीक है, पकड़ लेंगे, बिल्कुल ठीक है। बाकी सब वो पे नहीं कह सकते। तो ऐसे होते हैं ना, तो वो जाहिर सी बात है कि मैं वहां गया पहली मरतबा शाम, तो मुझे मेरा एक दोस्त बन गया ताज़ा ताज़ा, तो मुझे कहता है इतनी अलम, मुझे दुख दो। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, दुख दो। उसने कहा अलम अलम अलम, मैं समझू नहीं अलम क्या है। उसने वो कलम निकाला, उसने कहा अलम अलम, एक अच्छा सा पेन दे दो मुझे। वो काफ को, हाँ इस तरह मौलाना सहावत, सखावत नहीं कहते, वो सहावत। एक बंदा था, मैं वो किसी जगह, यहाँ नहीं, खुदा न खास्ता कोई समझ, किसी और जगह मैं गया कहीं, तो उसने ऐलान किया कि अब आपके सामने मौलाना सहावत हुसैन संदराल भी पढ़ेंगे। मैंने
8वें या 9वें दिन में अशरफ पढ़ रहा था। मैंने कहा तुझे मैं कल $1000 इनाम दूंगा, तू सखावत कह के देखा। वो बेचारा आज तक सखावत नहीं कह सका, वो कह ही नहीं सका। ये भी अल्लाह की इनायत है कि आप हर लफ्ज कह लें। ये मेरे ऊपर अल्लाह ने बड़ी इनायत की हुई है। कोई ऐसा लफ्ज नहीं किसी लैंग्वेज का भी जो मैं ना कह सकूं। बल्कि मैं एक दफा वो क्या थी, वो चाइना एयर क्या थी, चाइना, उसमें भी मैं आप हूँ कर लिया मैंने, मैंने वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इशारों के नायों से मैंने कहा थोड़ा बहुत समझा ही लिया था उनको भी। थोड़ा सा मैं और अगर चले जाऊं 2-4 दफा सफर में तो मैं चाइनी भी सीख लूंगा इंशाअल्लाह। हाँ जी, मजलिस वहाँ बुलाया है। मौलाना आब्दी गए, मौलाना अली हैदर आब्दी साहब भी गए, मौलाना वसीम अब्बास भी गए, जापान भी गए। मैं असल में जा नहीं सका, ये ब्रुकलिन वाले ज़रा छोड़ेंगे तो मैं अब जाऊंगा ना। अभी मैं चाहता हूँ ब्रुकलिन वाले मुझे छोड़ दें तो मैं बाहर जाऊँ, बहुत मेरा दिल बहुत चाह रहा है अब जाने को, तो मैं यहाँ फंस जाता हूँ। तो वहाँ चाइना में वैसे मेरे बड़े ख़ास एक दोस्त हैं, लाहौर के हैं, मिर्ज़ा गुल, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, आप जानते हैं मिर्ज़ा गुल, यूनिवर्सिटी में थे, बहुत अच्छे इंसान हैं वो, वहाँ पर बहुत बड़े ऑफिसर लगे हुए हैं। मिर्ज़ा गुल मोहम्मद, ये हैदर अली मिर्ज़ा के कज़न हैं। वो वहाँ पर हैं, वो बुला रहे हैं मुझे, वो कह रहे हैं कि आप आएँ, यहाँ पर अशरा भी होता है माशाल्लाह, वहाँ मजालिस होती है वहाँ पर। तो बस आज की हद तक इतना ही दर्स कबूल फरमा लीजिए। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद कुरान व अहले बैत के तुफैल में इस दर्स को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह आज दर्स में आने वालों को जनाब प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब ने नियाज के तौर पर चाय पिलाई है, सोडा पिलाया है, इनको जज़ाए खैर मरहमत फरमा। दर्स से जाने वालों को एक साहब कोई भी हों, पता नहीं कौन है, वो थोड़ी सी नियाज देंगे, उनको भी जज़ाए खैर मरहमत फरमा। अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ, कोई अगर नियत करना चाहे तो कर सकते हैं। या अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह इस दर्स को कामयाब व कामरान फरमा। मोमिनीन को, मोमिनात को, बच्चों को, बुजुर्गों को इस दर्स में आने की तौफीक खैर नसीब फरमा। या अल्लाह अल मेहदी सेंटर को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। जो इसके खिदमत गुजार हैं या अल्लाह उन सबको अजर व जज़ा इनायत फरमा। या अल्लाह न्यूयॉर्क की कम्युनिटी, न्यू जर्सी की कम्युनिटी, पेंसिल्वेनिया की, पूरी दुनिया की, तशय्यो की जहाँ तक कम्युनिटीज़ हैं, सबको ज़िंदा और सलामत रख। हमारे जिन जवानों को उठा लिया गया है पाकिस्तान में, जबरी जो अगवा शुदगान हैं बेचारे, उनकी माएँ बहनें, उनकी फूफियाँ, उनकी खालाएँ बेचारी सैयदादों की रो रही हैं, पीट रही हैं, नोहे पड़ रही हैं, मुझे काले कर रही हैं। अल्लाह उनको आज़ादी का परवाना नसीब फरमा। हुकूमत पाकिस्तान को होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमा। सिपाही सहाबा को पकड़ने की और हम गरीबों को न पकड़ने की गवर्नमेंट को तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमजा शहबाज को भी जो मुआविया आज़म को दस्ते चप बना के बैठा है, इसको होश के नाखून लेने की तौफीक नसीब फरमा। हमारे पाकिस्तान के जितने हुक्मरान हैं, गाली गलोच वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले और इन्ना आतैना कल कौसर लम यलिद वलम यूलद वाले, या अल्लाह उनको कुछ कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, उनको कुछ सीखना। हमारी कौम को भी, हमारी कौम भी उन सियासतदानों से कम नहीं है। हमारी यहाँ की कौम, इस ला इलाहा इल्लल्लाह वाली कौम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली कौम को, अलीयुन वलीउल्लाह वाली कौम को, अलीयुन वलीउल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सीखने की तौफीक दे। जिनको क़राअत व तजवीद का इल्म नहीं, या अल्लाह उनको आने की तौफीक दे। संडे के दिन ये जो दर्स शुरू किया है, या अल्लाह इसको पजीराई बिल्कुल नहीं मिल रही, इसको पजीराई अता फरमा। मोमिनीन को जो वादा करके नहीं आते, या अल्लाह उनको कुछ मुवक्किलात भेज ताकि उनके अंगूठों में खुजलियाँ करें, ताकि अगली दफ़ा इंशाअल्लाह वो दर्स में आना शुरू कर दें। या अल्लाह तुझे वास्ता है, अपनी इज़्ज़त व जलाल का मेरे गुनाह माफ़ फरमा, मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। खलीफा नफीसुल हसन खलीफा फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। मलिक हुसैन रजा अलवी के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। मोहम्मद इकबाल के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। अली गौहर काज़मी के लिए, इनकी पूरी फैमिली की आसानियाँ पैदा फरमा। फरहान अब्बास रिजवी के लिए आसानी पैदा फरमा, आसानियाँ पैदा फरमा।
मलिक हसन रज़ा के लिए आसानियाँ पैदा फरमा, हमारे नौहा खान राशिद जैदी साहब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा, हमारे मज़हर हाशमी के लिए आसानियाँ पैदा फरमा, अली रिजवी पंजाब वाले कुरोसी वाले के लिए, इनकी पूरी फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमा, प्रोफेसर शाहिद साहब को सेहत कुल्ली अता फरमा, इनकी वालदा को भी और इनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा, प्रोफेसर ज़ैगम अब्बास के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा, इनको सेहत कुल्ली अता फरमा। और इसी तरीके से ख़ास तौर पे हमारे सैयद जाहिद शाहबाज साहब जो जाफरी सैयद हैं मदीना सईदा के, इनको भी शिरकत पर अजर व जज़ा दे, इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। यहाँ मदीना सईदा के 50-60 मोमिन रहते हैं सादात, उन सब को सेंटर में आने, मजालिस में आने, महफिल में आने, दर्स में आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बच्चों को संडे स्कूल में लाने की इन मोमिनीन मोमिनात को तौफीक खैर